الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. برادران اسلام، بزرگان محترم، آج آپ حضرات کے سامنے بہن کے حقوق بھائیوں پر، ایک بہن کے حقوق بھائیوں پر اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو ہوگی. ایک لڑکی، ایک بہن، ایک بیٹی، اس کا اصل رشتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ اس کا اصل گھر کون ہے؟ عام طریقے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں اور ہماری یہ سوچ ہے کہ ایک بیٹی، ایک بہن، ایک لڑکی کی شادی ہو گئی تو اب یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس کا اصل گھر وہ ہو گیا، اس کا سسرال ہو گیا، اب یہاں کے لیے وہ پرایا ہو گئی، اب یہاں اس کا کچھ نہیں رہا. تو یہ ہماری ایک ہندوستان میں رہنے کے ناطے ایک ہندوانہ سوچ کے مطابق ہماری سوچ، لیکن اسلامی شریعت کی یہ سوچ نہیں ہے. ایک لڑکی، ایک بہن، ایک بیٹی کا اصل گھر، اصل رشتہ اس کے باپ سے ہوتا ہے، اس کے بھائی سے ہوتا ہے. اس کا اصل گھر اس کے باپ کا گھر، اس کے بھائی کا گھر. اس سے شادی ہونے کی وجہ سے، ایک عقد کی وجہ سے وہ رشتے ازدواج سے وہ جڑتی. شریعت نے اصل رشتہ ایک لڑکی کا، ایک بہن کا، ایک بیٹی کا اس کے ماں اور باپ اور بھائیوں سے جوڑا ہے. دیکھیے، اگر سسرال میں شوہر کے باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی اس شوہر کی بیوی کو کچھ نہیں ملے گا. اگر اس شوہر کی ماں کا انتقال ہو جائے، اس کے ترکے سے شوہر کی بیوی کو کچھ نہیں ملے گا. اگر شوہر کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس شوہر کے بھائی کے ترکے سے اس کی بیوی کو کچھ نہیں ملے گا. اگر شوہر کی بہن کا انتقال ہو جائے، شوہر کے بہن کے ترکے سے اس کی بیوی کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر میکے میں، اگر اس بیٹی کا اگر باپ مر رہا ہے، ترکے میں اس کا حصہ بن رہا ہے. میکے میں اگر اس بیٹی کی ماں مر رہی ہے، ترکے میں اس کا حصہ بن رہا ہے. میکے میں اگر اس لڑکی کا بھائی مر رہا ہے، اگر اس کی مذکر اولاد نہیں ہے، اس کی بہن کا حصہ بن رہا ہے.
اگر اس میکے میں اس کی دوسری بہن کا انتقال ہو رہا ہے، کہہ رہے اس کا اس لڑکی کا حصہ بن رہا ہے، پتہ چلا کہ اسلامی شریعت نے جو اصل گھر اور ٹھکانہ جو قرار دیا، ایک لڑکی، ایک بہن اور بیٹی کا، وہ اس کے اصل باپ کا گھر ہے اور اس کے بھائی کا گھر ہے، اور اصل رشتہ اس سے شوہر سے، تو ایک ایگریمنٹ اور عقد کے تحت وہ رشتے اس جماعت سے جڑتی ہے۔ صرف سسرال میں اگر وہ ترکہ اگر ملے گا تو شوہر کے ترکے سے اس بیوی کو کچھ مل سکتا ہے اور کسی سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس لڑکی کی زندگی کا فیصلہ ہو، موت و حیات کا فیصلہ ہو، اور کوئی ایسی بیماری میں پڑ جائے، ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ کوئی اس کا رشتہ دار ہم کو لکھ کے دے دے تو ہم اس کا علاج کریں گے کہ یہ مرے یا جیے، اسلامی شریعت کے روح سے شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی کا فیصلہ کرے اور لکھ کے دے۔ اصل حق اس کے باپ کو، اصل حق اس کے بھائی کو ہے کہ وہ اگر لکھ کے دے دے کہ ہاں بھائی آپ علاج کریں، جو بھی ہو ہم اس کو سمجھ لیں گے۔ لیکن ہم لوگوں کی ناسمجھی اور غیروں کی سوچ اور طریقے نے اتنا غلبہ حاصل کیا کہ ہم بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس بیٹی، اس بہن، اس لڑکی کا اصل گھر اب تو سسرال ہو گیا، اب میکے میں کچھ رہا نہیں۔ لیکن اسلامی شریعت نے اصل رشتہ اس کا میکے سے جوڑ کے رکھا۔